کانٹریکٹ ورک دے کر جو ہے اس کو کہہ رہے یہ ہمارا ورکر نہیں ہے، جبکہ لوگوں کا کارخانوں میں 18-20 سال ہو گئے، 18-20 سال سے لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں، مگر سرمایہ دار ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو قانون بنا ہے، ہم کوئی ایکسٹرا چیز نہیں مانگ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ 71 سے لے کے آج تک جو بھی قانون بنا ہے اس قانون پر عمل درآمد کیا جائے۔ جی، حکومت سندھ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن 25,000 کا جو نوٹیفیکیشن ہے، جی، اس میں انڈسٹریز مالکان اس نوٹیفیکیشن کو ماننے کے لیے تیار نہیں یا حکومت عمل درآمد نہیں کروا رہی؟ اصل میں مالکان پٹیشن انہوں نے جمع کیا ہے کہ ہم 25,000 روپے تنخواہ نہیں دے سکتے، جبکہ بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ اس ملک کا سرمایہ دار ہمارے نام سے بینکوں سے قرضہ لے کر وہ قرضہ مزدور ختم کرتے ہیں، اور پلانٹ پہ دوسرا پلانٹ، تیسرا پلانٹ، چوتھا پلانٹ، ان کا سرمایہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ فریاد ہمیشہ کرتے ہیں یہ سرمایہ دار، اس ملک کا سرمایہ دار گیس چوری کرتا ہے، اس ملک کا سرمایہ دار بجلی چوری کرتا ہے، اس ملک کا سرمایہ دار اس قانون پر عمل درآمد نہیں کر رہا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو چیزیں اس وقت قانون میں درکار ہے مزدور کے لیے اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ یہ احتجاج آپ حکومت کے خلاف کر رہے ہیں؟ یہ احتجاج حکومت کے خلاف نہیں ہے، حکومت نے تو اپنا اعلان کر دیا ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، یہ ضرور شکوہ ضرور ہے گورنمنٹ سے کہ سندھ گورنمنٹ اس پر عمل درآمد کرے۔ جب آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا اور آپ نے 25,000 کا اعلان کر دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ سر، ان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ خصوصاً میں لیبر منسٹر سید غنی صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ دیکھیں NARC دیکھیں، لیبر کوڈ دیکھیں، وہاں پر لیبر ڈپارٹمنٹ دیکھیں، کمپنسیشن ڈپارٹمنٹ دیکھیں، وہاں پر لوگ ڈیوٹی پہ نہیں آتے ہیں۔ میں لیبر منسٹر سے درخواست کرتا ہوں کہ کم سے کم وہاں پر یہ جائیں اور دورہ کریں، وہاں پر مختلف فیڈریشن، جو ٹھیکیداروں کے فیڈریشن ہیں، جو سیٹوں کے فیڈریشن ہیں، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ ان لوگوں سے مل کر مزدوروں کا جو ہے احتسال کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی اور مطالبہ بھی آپ کا ہے مزدوروں کے حوالے سے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جیسا کل یہ جو حادثہ ہوا، 17 مزدور جو ہے شہید ہوئے، اسی طرح اور بھی کارخانے ہیں۔ میں گورنمنٹ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں جیسا بلدیہ کا ہوا، یہ ہوا، آئندہ بھی ہوگا اگر انہوں نے اس کا سدباب نہیں کیا۔ تمام کارخانہ داروں نے کارخانوں سے جیل بنائے ہوئے، چاروں طرف گیٹ رکھے ہوئے ہیں تاکہ مزدور ایک ڈپارٹ سے دوسری ڈپارٹ تک نہیں جا سکے، مزدور کا ایک مزدور کے ساتھ رابطہ نہ ہو سکے، تاکہ اس کا ظلم اور جبر جاری رکھے۔ اس بنیاد پر انہوں نے جو ڈپارٹ بنائے ہیں، ظاہر اس گورنمنٹ میں ادارے ہیں، ان اداروں کو میں کہتا ہوں کہ خدا را آپ لوگ جاگ جائیں اور آپ جائیں اور ان کے دورے کریں ان ملوں کے اندر۔ انہوں نے مل نہیں جیل بنائے ہوئے، اس لیے تاکہ ایک ڈپارٹ کا رابطہ دوسرے سے نہ ہو اور دوسرے ڈپارٹ کا تیسرے سے نہ ہو۔ ہر جگہ انہوں نے گیٹ لگائے، سیکورٹی کڑا کی ہے اور باقاعدہ گیٹوں پر تالے لگائے۔ آج اگر ان فیکٹری کے اندر ان گیٹوں پر تالے نہیں ہوتے تو یہ مزدور بچ جاتے کسی نہ کسی۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ سیٹ نے یہ کہا کہ ہمارا دیوار نہ توڑا جائے، اگر اس دیوار کو توڑتا تو مزدور اس دیوار سے بھی باہر نکل سکتے تھے، مگر اس نے کہا ہمارے سرمایہ کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، یہاں مزدور کو صرف مشین کی طرح استعمال کیا جائے۔ سر، آپ ٹھیکیداری نظام کے خاتمے کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں، میں ٹھیکیداری نظام ختم ہوتا ہے تو مزدوروں کے حقوق ان کو ممکن ہو سکیں گے؟ دو باتیں، ایک ٹھیکیداری نظام کا خاتمہ کیا جائے، جس پلانٹ کے اندر، جس گیٹ کے اندر ورکر کام کر رہا ہے یہ اسی کمپنی کا، وہ جو اس کمپنی کا جو بھی مالک ہے یہ اسی کا ورکر ہے اور اسی کا یہ مزدور ہے۔ السلام علیکم، عمران شاہد، وائس چیئرمین ہیومن رائٹس انٹرنل فورم پاکستان۔ میں اپنی پوری ٹیم ہیومن رائٹس انٹرنل فورم پاکستان کی طرف سے اپنے چیئرمین ڈاکٹر ہاشم کی خاص ہدایت پر ہم یہاں پر اپنے ان مزدور بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں جو یہاں پہ آج جو ہے پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ جو گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے 25,000 روپے فی پرسن یہاں فی مزدور کو سیلری دی جائے گی۔ دیکھیں، گورنمنٹ نے اعلان تو کر دیا ہے مگر اس کے اوپر عمل درآمد ابھی نہیں ہوا۔ تو ہم اس پلیٹ فارم سے، ہیومن رائٹس انٹرنل فورم پاکستان کے پلیٹ فارم سے ان مزدوروں بھائیوں کے ساتھ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، اور میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے حکومتی اعلیٰ عہدیداروں کو بھی کہ پہلی تو بات یہ کہ آج کل مہنگائی کے اس دور میں 25,000 سے 2 افراد کا گزارا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ یوٹیلیٹیز بل، گھر کے کرائے کا اور دوسرے کھانے پینے چیزوں کا بھی اخراجات اگر لگایا جائے، اگر ان کے پاس ان کے بچے ہیں تو ان کے تعلیمی اخراجات پورے نہیں ہو سکتے، تو مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو 25,000 بھی آج کل کے دور میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس 25,000 کا اعلان تو کر دیا گیا لیکن اس کے اوپر عمل درآمد ابھی نہیں ہوا۔ سیلریز وہی پہلے والی مل رہی ہے، 17,000 مل رہی ہے، کہیں 14,000 مل رہی ہے، کہیں 17,500 مل رہی ہے، کہیں 12,000 مل رہی ہے، تو مہنگائی کے اس دور میں اس سے گزارا بہت ہی مشکل ہے۔ تو میں اپنے اعلیٰ حکومتی عہدیداروں سے گزارش کروں گا کہ اس عمل کے اوپر عمل درآمد کرایا جائے، نہیں تو جو ہمارے MNAs، MPAs
وزراء ہیں ان کی سیلریز بھی پھر آپ ان مزدوروں کے برابر کر دیں. اگر ان کا گزارا ہو سکتا ہے تو پھر یہ مزدور بھی گزارا کر لیں گے. اچھا سر, آپ کیا کہیں گے؟ آپ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں مزدوروں کے ساتھ اور آپ مزدور یونین کو لیڈ بھی کر رہے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے مزدوروں کے حقوق کے لیے؟ سر میں سب سے پہلے جو میڈیا کے ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں, میں ان کے جتنے بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے. اتنی مشکل میں انہوں نے پانی بھی نہیں پیا, چائے بھی نہیں پیا, دھکے وکے کھا کے یہاں پہنچ گئے. ایک مظلوم کی آواز, ایک غریب کی آواز ان ظالم حکمرانوں تک پہنچانے کے لیے میں آپ کی ٹیم کی جتنی بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے, وہ الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں. اس کے بعد میرے والد صاحب ہمیشہ مزدوروں کی آواز اٹھائی. مرحوم علی حیدر کا صاحبزادہ ہوں بانی خان, ہمیشہ اس نے مزدوروں کی آواز اٹھائی. آج جو لانڈی میں جو ظلم ہو رہا ہے بدقسمتی سے وہ مزدور نہیں ہے جو اپنی آواز اٹھائے. یہ صرف اور صرف چائے اور دودھ پتی کے مزدور ہیں. اندر جا کے آفسوں میں مالکانوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور مزدور جو اپنی حق کی آواز اٹھاتے ہیں ان کو گیٹ سے باہر کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں یونس ٹیکسٹائل یا گلیمر ٹیکسٹائل یا ایسی لانڈی پروڈکشن زون کوئی بھی کمپنی ہو, آپ کبھی بھی وہاں وزٹ کرو, وہاں تنخواہ 16,000 17,000 12,000 12 گھنٹے کی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں کوئی بھی آواز اٹھاتا ہے اس کو گیٹ سے باہر کیا جاتا ہے. ہمارا بس آج کے یہی ہے مطالبہ, جو صوبہ سندھ کی گورنمنٹ نے 25,000 روپے تنخواہ کا اعلان کیا ہے اسے فوری طور پہ بحال کیا جائے اور غریب کے ساتھ جتنے بھی ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کریں. اگر حکومت اس نوٹیفکیشن پر عمل درآمد نہیں کرواتی تو دیگر آپشنز بھی آپ کے پاس ہیں؟ انشاءاللہ پھر ہم مزدور روڈوں پہ نکلیں گے. یہ غریب اور کے پاس کیا ہے؟ ہم یہی بولیں گے کہ سارے مزدور ایک ہو جاؤ. جیسے زرداری کو نواز شریف بچاتے ہیں, نواز شریف کو مولانا بچاتے ہیں, تو مولانا کو دوسرا بچاتے دوسرا. یہ سارے ایک ہو سکتے تو ہم اپنے مزدور اپنا حق کے لیے انشاءاللہ ایک ہو کے دکھائیں گے. ناظرین, مزدوروں کی جانب سے آج ایک بڑا احتجاج کیا گیا ایس ایس پی آفس کورنگی کے بالکل آفس کے سامنے, جس میں مزدوروں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ حکومت سندھ کی جانب سے جاری کردہ 25,000 تنخواہ کا نوٹیفکیشن پر عمل درآمد کروایا جائے اور ٹھیکیداری نظام کو انڈسٹری سے ختم کیا جائے تاکہ مزدور مالی استحصال سے بچ سکے. کیمرہ مین راجہ فراز کے ساتھ اسحاق جاوید, اے نیوز ٹی وی, کراچی.